بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 26واں روزہ ہے، ماشاءاللہ 25ویں رات طاق رات تھی، گزر گئی، اور یقیناً ممکنہ طور پر شب قدر بھی ہو سکتی ہے، اور 25ویں شب کے آپ نے خاص اعمال بھی کیے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ 26ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا تذکرہ میں انشاءاللہ کروں گا، اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اس سے پہلے پیش خدمت ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، وہ شخص جس کو مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور فرمایا کہ صبر کرنے والا بدن، اور فرمایا اور جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی نیک سیرت بیوی عطا فرما دی، اور اسی طریقے سے بیوی کو ایک اچھا شوہر عطا کر دیا، تو سبحان اللہ، جو دونوں ایک دوسرے کے ہر چیز میں کسی بھی چیز میں خیانت نہیں کرتے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی دے دی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن، اور فرمایا کہ دنیا میں اچھی بیوی کا مل جانا اور اچھے شوہر کا مل جانا جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے امین ہو، یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ جس کو یہ نعمتیں ملی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، جس نعمت کی کمی ہے اللہ سے طلب کریں، یہ مہینہ ہے طلب کرنے والا، اور سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو طلب کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہرحال بعد نماز فجر کا کیا معمول ہے؟ بزرگان دین کے معمولات میں تو بہت زیادہ معمولات ہیں اس آخری عشرے کے اندر، لیکن ناظرین اکرام، یقیناً آپ نے اس آخری عشرے میں پورے ختم قرآن بھی کرنا ہے۔ آخری عشرے میں آپ کے بہت سے اور مشترک اعمال بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ اعمال آپ نے کرنے ہیں، اور زیادہ وقت آپ نے کوشش کرنی ہے دعاؤں میں صرف کرنا ہے۔ اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، پھر دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ طاق راتوں میں راتیں کیسے گزاریں، الحمدللہ وہ اعمال بھی آپ کے ساتھ سلسلہ چل رہے ہیں، لیکن خاص طور پر طاق راتوں میں اور طاق دن میں، یہ جو دن اور رات ہیں اس کے اندر اگر آپ اعتکاف کر لیں تو یہ نفلی اعتکاف بہت اچھا ہے، اور اس کے اعتکاف کا طریقہ بھی میں نے بتلایا تھا، کوئی مشکل نہیں ہے کہ جگہ کا تعین کا بھی ضروری نہیں ہے اور وقت کا تعین بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں تو یکسوئی جس میں عمل میں نصیب ہو جائے، سارے کام کاج سے فراغت حاصل کر لیں، 2 گھنٹے کے لیے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور 2 گھنٹے کی اعتکاف کی نیت کر لیں، ماشاءاللہ یہ اعتکاف ہے آپ کا۔ اب فجر کی نماز کے بعد ناظرین کرام، یہ جو آج کا عمل ہے، خاص طور پر جسمانی طور پر کسی بھی لحاظ سے کمزوری ہوگی، دماغ کی کمزوری ہے، جسم کی کمزوری ہے، اندرونی طور پر آرگنز جتنے ہیں اس کی کمزوری ہے، اعضاء کی کمزوری ہے، یہ اللہ والے آخر ان کے اندر طاقت کہاں سے آتی تھی کہ یہ اتنی عبادتیں کرتے تھے، کھاتے بھی کم تھے، لیکن اتنی ریاضتیں کرنے کے باوجود بھی چاق و چوبند رہتے تھے، تو یہ اعمال کرتے تھے۔ تو 26ویں روز میں روزے کے جو خاص اعمال ہیں، یہ آپ کے جسمانی طور پر تمام بیماریوں سے شفا یابی کے لیے بہترین عمل ہے انشاءاللہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79، اول آخر درود شریف کے ساتھ 33 ٹائم بعد نماز فجر کا یہ معمول ہے۔
اور یہ ذہن میں رکھیے گا سورج نکلنے سے پہلے آپ نے سورۃ القدر کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، کیونکہ یہ 25ویں شب چل رہی ہے، تو صبح طلوع آفتاب تک جو ہے 25ویں شب تو ختم ہو گئی ہے، یعنی 25ویں شب تو پوری چل رہی ہے، یعنی کہ تو ابھی طلوع آفتاب تک ہے، یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ عمل ہے۔ اب طلوع فجر سے پہلے آپ نے سورۃ القدر کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، جتنی زیادہ ہو سکے، بس تسبیحات میں سورۃ القدر کی تلاوت کریں، سورۃ القدر کی تلاوت کریں، یہ بہت خوبصورت عمل ہے بزرگان دین کے معمولات میں سے۔ اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز ظہر کیا عمل کرنا ہے؟ بعد نماز ظہر سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 2 اور 3، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 2 اور 3، اچھا آیت نمبر 1 بھی شامل کر سکتے ہیں، آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بس الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ عمل آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی ان تینوں آیات کو ملا کر 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ہی دفعہ پڑھیں گے تو یعنی کہ سب جو ہے ایک ہی دفعہ شمار ہو گیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک دفعہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ بعد نماز ظہر۔ اچھا اس کے بارے میں بزرگان دین کے بارے میں معمولات میں لکھا ہے کہ 41 ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ جو ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ بعد نماز عصر کیا ہے؟ بعد نماز عصر سورۃ القیامہ آیت نمبر 17 اور 18، سورۃ القیامہ آیت نمبر 17 اور 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ القیامہ، یہ پارہ 29 کے اندر ہے، آخر میں ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورۃ القیامہ کی اس آیت کو 21 بار پڑھنا ہے بعد نماز عصر، انشاءاللہ بڑی برکات نصیب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز مغرب، وہ ہمارا معمول ہے پورے عشر میں وہی چلے گا کہ بعد نماز مغرب آپ نے بعد نماز مغرب اللہم اجرنی من النار کتنی مرتبہ؟ یعنی کہ 73 ٹائم، اور اللہم اجرنا 11 بار، کیوں میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے 73 ٹائم اپنی نیت کر کے یا اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما، مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے آپ نے اللہم اجرنا من النار، آپ نے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے آس پڑوس کی، اپنے رشتہ داروں کی، آپ نے سب کی نیت کرنی ہے کیونکہ یہ جمع ضمیر ہے، تو سب کی نیت کر کے انشاءاللہ اللہ رب العالمین بڑی برکات نصیب فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز عشاء سورۃ البروج آیت نمبر 21، سورۃ البروج آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ باقی جو معمولات یعنی کہ تاخرات کیسے گزاریں، وہاں بھی آپ کو کچھ اعمال بتلائے گئے ہیں، کیونکہ بعد افطاری کے بعد جو ہے وہ شب شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز خاص طور پر اس رات کے اندر تاخرات جو ابھی 27ویں شب شروع ہو جائے گی، تو 27ویں شب کے خاص اعمال اور وظائف کے اندر میں نے بتلایا تھا، وہ بھی انشاءاللہ میں دوبارہ ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سبحان اللہ 27ویں شب کی برکات نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ 27ویں روزے کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں اگلی نشست میں کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔